میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قرضہ اس نیت سے لیتا ہے کہ اس قرضے کو تلف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو تلف فرما دے گا۔ تو یہ تو تباہی اور بربادی ہے، اس نیت سے قرضہ لینا کہ لے لیتا ہوں، بعد میں اس کے چپل گھس جائیں گے لیکن میں نے واپس نہیں کرنا۔ چپل اس کے تو گھسیں گے، لیکن یہ بندہ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ اسے تلف فرما دے گا، یہ برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو لائیو ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کے قرضے ہڑپ کر لیے ہیں اور خود عیاشی کرتے ہیں، پھر کینسر بھی آتا ہے، دنیا میں بھی ذلت کی موت مرتے ہیں، اور آخرت میں بھی بڑا سخت حساب ہوگا۔ تو ایک تو وہ قرضہ لینے والا ہے جو تلف کرنے کی نیت سے لیتا ہے، یہ تو دنیا میں بھی تباہ و برباد ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ دوسرا وہ مقروض ہے کہ جس نے قرض لیا اپنی مجبوری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، اور نیت اس کی 100% ہے کہ میں نے یہ قرض اتارنا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ بیچارہ قرض لینے کے بعد جب اتارنے کا ٹائم آیا تو جو آمدنی اسے آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ پا رہی، اور اس میں اس کا کوئی غفلت نہیں ہے، کوئی اس میں بد دیانتی نہیں ہے، اور بیچارہ تنگ دست ہو گیا اور دے ہی نہیں پا رہا۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں، جب وہ دینے کی نیت رکھتا ہے، خود فضول قسم کی عیاشیوں میں پیسہ نہیں لگا رہا، بلکہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تنگ دست ہے اور اس میں دینے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے بندے کے بارے میں شریعت کہتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مقروض کو اگر قرضے پر مہلت دیتے ہو تو جتنی تم نے مہلت دی ہے روزانہ اتنا ہی پیسہ جتنا آپ نے قرض کے طور پر دیا ہے، اتنا اماؤنٹ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی تنگ دست ہے، اس نے مجھے 1 مہینے کی مہلت مانگی اور میں نے اس کو 1 مہینے کی مہلت دے دی، تو اب روزانہ اگر میں نے اس کو 5 لاکھ کا قرضہ دیا ہے تو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 5 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام اس حدیث پاک میں آگے جا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 1 مہینہ گزر گیا یا وہ مدت گزر گئی اور وہ پھر تمہارے پاس آتا ہے کہ اس مدت کے گزرنے کے باوجود اب بھی میرے حالات بہتر نہیں ہوئے، مجھے مزید مہلت دے دو، اور آپ اسے مزید 1 مہینے کی مہلت دیتے ہیں، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب اسے روزانہ قرض دی ہوئی اماؤنٹ کا ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یعنی اب روزانہ 10 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو دوسری دفعہ اپنے تنگ دست مقروض کو مہلت دینے والا ہے۔ تو جو فراڈیا ہے، بدماش ہے، اس سے تو سختی کی جائے گی کہ بھائی پیسے دو میرے، اور اگر وہ پیسے نہیں دے رہا تو اس کی کوئی چیز چھیننا بھی جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ 50,000 کا قرضہ ہے، وہ دے نہیں رہا، اس کی موٹر سائیکل بھی چھیننا جائز ہے، اس کا موبائل چھیننا بھی جائز ہے، کیونکہ میرا پیسہ ہے اور وہ دے نہیں رہا، اس کے ساتھ تو سختی برتی جائے گی۔ جو تنگ دست ہے اس کے لیے یہ مہلت والی حدیثیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دی۔ اب مثال کے طور پہ وہ مر گیا، جو مقروض تھا اس پہ 10 لاکھ کا قرضہ تھا، وہ مر گیا، اور زندگی میں بھی بیچارہ تنگ دست تھا، اور مرنے کے بعد بھی اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ اس کا قرضہ پورا کیا جا سکے۔ تو اب کیا ہوگا معاملہ؟ کیا آخرت میں یہ مقروض بھی قابل گرفت ہوگا اور اس پر عذاب ڈالا جائے گا یا نہیں ڈالا جائے گا؟ تو اس حوالے سے دیکھیں، حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی سچی نیت سے قرضہ لے اور ادا کرنے کی ساری زندگی اس کی نیت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تنگ دستی آ جائے، رزق کی کمی آ جائے، اور وہ بیچارہ نیت ہونے کے باوجود، پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی قرض ادا نہ کر سکے اور مر جائے، تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض دینے والے اور اس مقروض دونوں کو ایک دوسرے سے راضی فرما دے گا۔ اور اس حوالے سے ایک بڑی شاندار حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں 2 لوگ لائے جائیں گے، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گا یا اللہ اس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا، اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے بدلے کے طور پر تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ اس کی نیکیاں تو پہلے ختم ہو چکی۔ تو وہ دعویٰ کرنے والا کہے گا یا اللہ پھر یہ میرے گناہ اٹھا لے، میرے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی کہ نظر اٹھاؤ، تو وہ دعویٰ کرنے والا نظر اٹھائے گا تو اسے جنت کے بڑے محلات، بہت بڑے بڑے سونے کے خزانے نظر آئیں گے۔ تو وہ عرض گزار ہوگا کہ یا اللہ یہ محل کس نبی کا ہے، کس صدیق کا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ محل اس کا ہے جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ تو وہ دعویٰ کرنے والا کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے، اگر تو یہ حق اس بندے پر معاف کر دے تو یہ تو نے قیمت ادا کر دی۔ تو وہ بندہ یہ سنتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں اتنا بڑا محل اور سونے کے خزانے مجھے مل رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ پھر میں نے اپنا حق اس پر سے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو پھر اپنے بندے کا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔
کیسا شاندار انعام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس بندے کے لیے کہ جو اپنے بھائی پر نکلنے والا حق معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے اور اس بندے کو بھی۔ لیکن یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں اچھی نیت اور قرضہ اتارنے کی سوچ کے ساتھ بیچارہ کوششیں کرتے کرتے مر گیا اور نہ ادا کر سکا، اس کے لیے تو یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسانی دے گا اور اس پیسہ خرچ کرنے والے کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے کروڑ اربوں گنا اسے جنت مل جائے گی اور انعامات مل جائیں گے۔ لیکن جو تلف کرنے کی نیت سے یہ کام کرتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں ایک ایک درہم کے بدلے میں کئی سو نمازیں دینی پڑیں گی، اور جب یہ نمازیں اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کے پیسے دنیا میں کھا کر مرا ہے اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے اور اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔